مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں کاوش جہانگیر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کے خوبصورت کلام کے ساتھ۔ آج بائبل مقدس میں سے ہم ایوب صابر کے بارے میں سیکھیں گے کہ وہ کس طرح راست باز شخص تھا، روئے زمین پر اس کی مانند کوئی نہ تھا، اور کیسا ہی صابر شخص تھا، کیسا صبر والا انسان تھا کہ اس کے بارے میں بائبل مقدس میں سب کچھ بیان ہے۔ جب ہم اس کی کتاب کو پڑھتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ تو ہمیں سب معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح کا صبر دکھایا اور خدا کی کبھی تکفیر نہیں کی، بلکہ خدا کی تعریف و تمجید بھی کی ہے، ہر حال میں اس کا شکر کیا ہے۔ تو آئیں ہم سب سے پہلے آج ایوب کی کتاب میں سے ایک پیراگراف کو ہم پڑھتے ہیں اور پھر اس پر روشنی ڈالیں گے کہ ایوب کی زندگی کے بارے میں اور اس کی راست بازی کے بارے میں۔ ایوب کی کتاب اس کا پہلا باب پہلی آیت سے یوں مرقوم ہے: اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا، وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس کے پاس 7,000 بھیڑیں اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدھیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے، ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا۔ اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے اور ہر ایک اپنے دن پر ضیافت کرتا تھا، اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بلوا بھیجتے تھے، اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوختنی قربانیاں چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو۔ ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ آج بائبل مقدس میں ہم ایوب کی زندگی کے بارے میں جب غور کرنے جا رہے ہیں تو یہاں لکھا ہے کہ اوز کی سرزمین میں ایوب نام کا ایک شخص تھا، اور وہ شخص کامل اور راست باز تھا۔ کامل اور راست باز، راست باز مینس ایماندار، دیانتدار، سچا، خدا سے ڈرنے والا، کامل، پرفیکٹ، کہ اس میں کوئی چھوٹی سی خطا بھی نہ تھی، اس میں کوئی غلطی نہ تھی۔ اور آگے لکھا ہے اور وہ خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ خدا باپ سے وہ ہر وقت ڈرتا رہتا تھا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے دل میں خدا کا خوف رہتا تھا۔ اس کے دل میں یہ بات رہتی تھی کہ کہیں اس سے کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ وہ خدا سے دور ہو جائے، یا خدا اس سے دور ہو جائے، یا خدا اس کی سننا بند کر دے، ایسا کچھ نہ ہو جائے۔ اس لیے وہ ہر وقت ڈرتا رہتا تھا اور بدی سے دور رہتا تھا، برائی سے دور رہتا تھا، بری باتوں سے، بری سوچوں سے، برے خیالات سے، برے کاموں سے دور رہتا تھا۔ آج کل اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، آج کے دور میں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم ٹی وی، فلم، گانے، موبائل، لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ اور اس طرح کی بے شمار ایسی چیزوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے ہم بدی کی طرف جاتے ہیں۔ ان سے ہٹ کر بھی انسانی زندگی میں ہم ایک دوسرے سے برائی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ لڑتے ہیں، کسی کے ساتھ جھگڑتے ہیں، کسی کے ساتھ جھوٹ فریب کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی کسی بھی طرح کی برائی کرتے ہیں، تو یہ سب باتیں بھی بدی میں شمار ہوتی ہیں۔ آج ہم ان ساری باتوں کو کر رہے ہیں جن باتوں سے ایوب ڈرتا تھا، اور اسی ڈر کی بنا پر وہ خدا سے دور نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جب اس کے دل میں ڈر تھا وہ ان چیزوں پر عمل کرتا تھا تو وہ خدا کی قربت میں رہتا تھا، وہ خدا کے قریب رہتا تھا۔ اور آگے چل کے دیکھیں تو جو انسان راست باز ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے، خدا سے ڈرتا ہے، بدی سے کنارہ کرتا ہے، دیکھیں کہ اس کو خدا کس طرح کی برکات دیتا ہے، کیسی کیسی برکات تھی اس کے پاس۔ یہاں لکھا ہے کہ اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آج کے دور میں دیکھیں بہت سے ایسے گھر ہیں جن کے پاس ایک بھی بیٹا نہیں ہے، ایک بھی بیٹی نہیں ہے، اولاد سے محروم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا سے دور ہیں، یا اگر خدا کی قربت میں ہیں، ان خدا کے قریب ہیں
تو ان پر پھر آزمائشیں ہیں. جس طرح ایوب صابر پہ بہت سی آزمائشیں آئیں. جب ہم آگے چل کر اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کا مکمل جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایوب صابر پر بہت سی آزمائشیں آئیں. وہ آزمایا گیا، وہ ابلیس کی طرف سے آزمایا گیا ہے. بہت سی آزمائشیں اس پر آئی ہیں، لیکن وہ ان آزمائشوں سے بھی جب نکل گیا ہے تو پھر خدا نے جو کچھ اس کے پاس تھا اس سے دگنا اسے دیا. فی الحال ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ پہلے اس کے پاس کیا تھا آزمائے جانے سے پہلے. یہاں لکھا ہے کہ اس کے یہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں. اس کے پاس 7,000 بھیڑیں تھیں، 7,000 بھیڑیں، اور 3,000 اونٹ تھے، اور 500 جوڑی بیل، اور 500 جوڑی گدھیا، اور بہت سے نوکر چاکر تھے. اس دور کا، اس وقت کا وہ امیر ترین شخص تھا، کیونکہ اتنا جو ہے مال و اسباب اس وقت ہر شخص کے پاس نہ ہوتا تھا جتنا کہ ایوب صابر کے پاس تھا. اس کے پاس بہت سے نوکر چاکر تھے. لکھا ہے ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا. سب سے بڑا آدمی مشرق میں، اس کے مانند کوئی نہ تھا، اس کے جیسا امیر کوئی نہ تھا، اس کے جیسا دولت مند کوئی نہ تھا، اس کے جیسی نعمتیں برکتیں جو خدا نے اسے دی تھی کسی کے پاس نہ تھا. اور آگے لکھا ہے کہ اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر آیا جایا کرتے تھے اور ضیافتیں کرتے تھے، اور ہر ایک اپنے دن پر ضیافت کرتا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بھی بلوا بھیجتے تھے. آج کل دیکھیں، آج کل بھائیوں نے کیا کیا ہے، اپنی بہنوں سے دور ہٹ جاتے ہیں، انہیں چھوڑ دیتے ہیں، ان کا سہارا نہیں بنتے، انہیں پوچھتے نہیں ہیں. لیکن ایوب صابر کے بیٹوں کو دیکھیں آپ کہ وہ جب ضیافت کرتے تو اپنی 3 بہنوں کو بھی بلوا بھیجتے تھے. آج کل لوگ اپنی بہنوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں. آج کل لوگ ان سے پیچھے ہٹتے ہیں کہ ہمیں ان کا کوئی کام نہ کرنا پڑے، ہمیں کوئی ان کی ذمہ داری نہ اٹھانی پڑے. لیکن اس وقت ایسا نہ تھا. یہاں ایوب صابر کے بیٹوں میں ایسا کچھ نہ تھا. وہ جو کچھ خود کھاتے پیتے اپنی بہنوں کو بھی کھلاتے. جو وہ ضیافت کرتے، جہاں وہ خود شامل ہوتے، اکٹھے ہوتے، اپنی بہنوں کو بھی وہاں پر بلوا بھیجتے اور ساتھ مل جل کر کھاتے پیتے تھے. اس لیے خدا نے انہیں برکت بخشی تھی. اور آگے یہاں لکھا ہے اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوختنی قربانیاں چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو. یعنی کہ وہ اتنا خدا سے ڈرتا تھا کہ اسے اپنا تو یہ تھا ہی کہ میں کوئی خطا نہ کروں، وہ بدی سے دور رہتا، خدا سے ڈرتا تھا، لیکن اسے یہ بھی ڈر رہتا تھا کہ کہیں میرے بیٹوں سے کوئی ایسی خطا نہ ہو گئی ہو، میرے بچوں سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو گئی ہو کہ جس کی وجہ سے خدا انہیں یا مجھے کوئی سزا دے. اور آگے لکھا ہے کہ خطا ہو، اور لکھا ہے اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی گئی ہو. یعنی کہ اس کے بیٹوں کے دل میں کوئی ایسا تو نہیں ہو گیا کہ جس سے خدا کی تکفیر ہو گئی ہو. اور ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا. یعنی کہ وہ جب یہ ساری دعوتیں ضیافتیں ہو جاتی تو وہ اپنے بیٹوں کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھاتا. اگلا پیراگراف جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں 6 آیت سے لکھا ہے کہ ایک دن خدا کے بیٹے آئے اور خداوند کے حضور حاضر ہو. ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا. خدا کے بیٹے یعنی کہ فرشتے. ایسا ہوا کہ آسمان پر کیا ہوا کہ ایک دن ایسا آیا کہ جب خدا کے بیٹے یعنی کہ فرشتے جو تھے وہ خدا کے حضور حاضر ہوئے، اور کیا ہوا، ان کے درمیان شیطان بھی آیا. اب وہ لوگ اس بات کو غور سے سنیں جو کلیسیا یا جو لوگ اس بات کو مانتے نہیں کہ شیطان کا بھی کوئی وجود ہے، یا ابلیس کا کوئی وجود ہے، یا بری روحوں کا یا بدروحوں کا کوئی وجود ہے. ایسے لوگ اس بات کو غور سے سن لیں کہ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ ان کے درمیان شیطان بھی آیا. اور جو لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے، نہیں سمجھتے، جو مسیحی ہو کر ان باتوں کو نہیں مانتے یا سمجھتے، وہ بائبل مقدس کے اندر سے اور بھی بہت سے حوالہ جات دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ ساؤل پر بری روح نے اٹیک کیا. اور اسی طرح سے جب دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بہت سے بدروح گرفتہ لوگوں کو شفا دی ہے، بہت سے بدروح گرفتہ لوگوں کو آزاد کیا ہے، تو اگر وہ لوگ مسیحی ہیں
اور بائبل کو مانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے، تو پھر وہ اس بات کو مانیں، اس بات کو سمجھیں، اس بات کو جان لیں کہ ابلیس کا بھی وجود ہے، کیونکہ خدا باپ نے اسے زمین پر گرا ڈالا جب اس نے اپنے تخت کو خدا کے تخت سے بھی اوپر لگانے کی کوشش کی، تو خدا باپ نے اس کے تخت کو، اس کو اور اس کو پوجنے والے تمام تر جتنے بھی فرشتے تھے اس وقت، ان سب کو جو ہے زمین پر گرا دیا اور ان کے سبب سے زمین کو ملعون کر دیا، مطلب لعنتی ٹھہرا دیا۔ تو وہ لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ ابلیس کا وجود، شیطان کا وجود ہے، اور تب تک رہے گا جب تک کہ عدالت نہ ہوگی، جب تک کہ یسوع مسیح خود نہ اتر آئیں، اور جب تک کہ عدالت کا دن نہ آ جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں تب تک رہیں گی۔ تو یہاں لکھا ہے کہ ان کے درمیان شیطان بھی آیا، اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ اب اس بات سے پھر وہ لوگ ذرا غور کریں اس بات پر کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہوا اور سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ اگر ایسی چیزوں کا وجود ہی نہیں ہے تو وہ کس طرح سے زمین پر گھومتا پھرتا ہے، کس طرح وہ زمین پر سیر کر سکتا ہے اگر اس کا وجود نہ ہو؟ آگے لکھا ہے خداوند نے شیطان سے کہا کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ خداوند اس سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تو نے ایوب کے حال پر کچھ غور کیا، کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا کوئی نہیں ہے۔ خدا اس سے یہ بات کر رہا ہے، اس سے ہم کلام ہے کہ کیا تو نے میرے بندہ ایوب پہ بھی نظر کی کہ اس کی مانند زمین پر کوئی بھی راست باز نہیں، کوئی نیک نہیں، کوئی ایسا دیانتدار نہیں، کوئی ایسا سچا نہیں ہے، کوئی بھی ایسی سچائی پر نہیں ہے جیسا کہ ایوب صابر ہے، تو کیا تو نے اس کی نگاہ، اس پر نگاہ کی ہے؟ تو شیطان نے آگے سے جواب دیا ہے، لکھا ہے شیطان نے خداوند کو جواب دیا کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہوئی؟ یہاں ابلیس جو ہے وہ خدا سے پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے کہ کیا وہ تیرے سے ایسے ہی نہیں ڈرتا؟ تو نے خود ہی تو اس کے چوگرد باڑ لگائی ہوئی ہے، اس کے مال و اسباب کے چوگرد، اس کے گھر کے چوگرد، اس کی ہر ایک چیز کے چوگرد تو تیری باڑ لگی ہوئی ہے، تو اسی لیے تو وہ تجھ سے ڈرتا ہے۔ یعنی کہ ابلیس اس سے کہنا چاہتا ہے کہ خداوند تو اپنا ہاتھ تو تھوڑا سا تو ہٹا، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ تیرے ساتھ راست بازی کے ساتھ چلتا ہے یا نہیں، پھر دیکھتے ہیں وہ تیری عبادت کرتا ہے یا نہیں، تیری بندگی کرتا ہے یا نہیں، یا تیرے خلاف بولتا ہے یا نہیں۔ آگے دیکھیں یہاں لکھا ہے کہ کیا تو نے اس کے چوگرد جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے، اس کے ہاتھ کے کام میں بھی برکت ہے۔ یعنی اس وقت، اس دور کے حساب سے، اس وقت کے حساب سے اگر وہ کھیت جوتا تھا، اگر وہ زمین جوتا تھا، اگر وہ زمین پر کام کرتا تھا یا کھیتی باڑی کرتا تھا، بیج بوتا تھا، تو اس وقت بھی اس کے ہاتھ کے اس کام میں برکت بخشی ہوئی تھی۔ یعنی کہ یہاں ہم بائبل مقدس میں سے یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ جو شخص خداوند کے قریب رہتا ہے، جو اس کی عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، خداوند خدا اس کے چوگرد اپنی باڑ بھی لگا کر رکھتا ہے اور اس کے ہاتھ کے کاموں میں بھی برکت بخشتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے اور اس کے گلے ملک میں بڑھ گئے ہیں، اس کا جو مال اسباب تھا، بھیڑ بکریاں، گدھے گدھیا، جو کچھ تھی، وہ بھی ملک میں بہت زیادہ بڑھ گئے تھے کیونکہ خداوند کی برکت تھی اس پر۔ اور آگے لکھا ہے شیطان کہتا ہے پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ شیطان خدا سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو اپنا ہاتھ بڑھا کے جو سب کچھ اس کا ہے اس سے لے لے تو کیا وہ تیری تکفیر نہ کرے گا، کیا تیرے خلاف نہ بولے گا؟ تو خداوند آگے سے کہتے ہیں خداوند نے شیطان سے کہا دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا۔ یہاں لکھا ہے کہ خداوند نے اسے اجازت دے دی ہے، اسے چھوٹ دے دی ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے تو نے جو کرنا ہے تو کر، لیکن فقط کیا تو اسے ہاتھ نہ لگانا، اس سے چھونا مت۔
اس کی جان جسم روح پر تیرا کوئی اختیار نہیں، اس کے مال و اسباب، اس کے بیوی بچے، اس کے جو کچھ بھی ہے، اس کے ساتھ تو جو کرنا چاہے کر، لیکن اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان جو ہے وہ خداوند کے سامنے سے چلا گیا۔ اور آگے جب ہم دیکھیں کہ اس پوری کتاب کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ پھر کس کس طرح سے ابلیس نے اسے ایوب صابر کے بچوں کو مارا، اس کے مال و اسباب کو مارا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس طرح کی اس نے سچویشن پیدا کر دی ہے کہ کیڑے جو ہیں وہ اس سے پڑ گئے ہیں ایوب صابر کو، اور اس کے جسم پر کیڑے چلتے اور وہ بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ خداوند کی تکفیر نہیں کرتا، بلکہ اس کا بھروسہ خداوند پر ہوتا ہے، وہ خداوند کے ساتھ چلتا ہے، اور اس سے امید ہوتی ہے کہ خداوند جس نے لیا ہے، جس نے سب کچھ دیا، اسی نے لیا ہے، اور اسی کا نام مبارک ہو، اور اسے یہ امید ہوتی ہے کہ خداوند اسے یہ سب کچھ پھر مہیا کر سکتا ہے۔ اس کے جیسا صابر، صبر کرنے والا شخص پوری دنیا میں کوئی نہ تھا۔ آج اگر ہم بھی یہ اس بات کو سوچیں کہ کیا ہم اس کے جیسے بن سکتے ہیں، تو کیا کوئی بھی شخص اپنے جسم کے اوپر کیڑوں کو چڑھائے گا کہ آؤ اور اس میں سے کھاؤ کیونکہ یہ تمہاری خوراک ہے؟ کیونکہ ایوب صابر جس کا بائبل کے اندر ذکر ہوا ہے، آپ سوچیں کہ وہ شخص کتنا ہی صابر، صبر والا ہوگا کہ جس کا اس کلام مقدس کے اندر ذکر ہوا ہے، اور اس کے جیسا کوئی شخص کامل، اور اس کے جیسا کوئی بھی شخص راست باز نہ تھا جو خداوند کے ساتھ چلتا ہو۔ آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہماری زندگی کس کشتی میں چل رہی ہے۔ کیا ہم ایوب صابر کی مانند ہونا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اس کی طرح، جس طرح وہ خداوند کے ساتھ چلتا تھا، جیسا صبر اس کے اندر تھا، کیا ہمیں بھی ویسا ہونے کی ضرورت ہے؟ یا کیا ہم ان لوگوں کی طرح ہو جائیں جو بے صبریں ہیں، جن کا ایمان خداوند پر نہیں؟ کیونکہ جب انسان خدا کے ساتھ چلتا ہے تو اس کے اوپر بہت سی آزمائشیں آتی ہیں، اس کے اوپر بہت سی تکلیفیں آتی ہیں، وہ طرح طرح کی مشکلات میں پھنستا جاتا ہے۔ لیکن جو شخص ایوب صابر کی طرح کا ایمان رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے کہ اس کے جسم پر کیڑے بھی چڑھ جائیں تو بھی اسے امید ہے کہ اس کا خدا اسے اس بیماری سے، اس مہلک وبا سے ایک دن نکال لے گا، تو ویسا شخص جو ہے وہ خداوند سے برکت پاتا ہے، اور پھر خدا اسے دوبارہ بحال کرتا ہے۔ اور جیسا ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ اس کے پاس اتنے 3000 یہ اور 500 یہ اور 500 گدھیا بھیڑیں، جو ذکر ہم نے پڑھے ہیں، یہ سب کچھ ابلیس نے چھین لیے تھے، لیکن پھر خدا نے اسے اس سے بھی دگنے عطا کیے۔ خدا نے اسے ہر چیز وافر مقدار میں دوبارہ عطا کی ہے۔ آج اگر ہماری زندگیوں میں پریشانی ہے، ہماری زندگیوں میں کوئی مسئلے ہیں، کوئی تکلیفیں ہیں، کوئی الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو آج ہمیں بھی صبر کرنے کی ضرورت ہے، ایوب صابر جیسا صبر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ خداوند خدا اپنا ہاتھ بڑھائے اور ہمیں پھر سے بحال کرے اور اس سے دگنا دے جو ہمارے پاس تھا اور اب نہیں ہے۔ خداوند اس سے دگنا دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے۔